بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نام رکھنے کے تعلق سے کچھ مسائل رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے جو صفاتی نام ہے، جو اسماء حسنہ ہے، ان پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ مثلا کسی نے نام رکھا عبد الصمد، لیکن اس میں سے عبد کو غائب کر دیتے ہیں اور خالی صمد پکارتے ہیں۔ کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا عبد القیوم، تو اس میں سے عبد ختم ہو گیا اور خالی قیوم رہ گیا۔ اسی طریقے سے کسی نے نام رکھا عبد الرحمن، اس میں سے عبد ختم اور رحمان پکار رہے ہیں۔ کسی نے نام رکھا عبد الخالق، اس کو جو ہے سیدھا خالق پکارتے ہیں۔ عبد الاحد، اس کو خالی احد پکارتے ہیں۔ تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طریقے سے نام رکھنا یا پھر جو ہے عبد کے بغیر ان ناموں کو پکارنا کیا جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، میرے پاس یہ کتاب ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی فتاوی عثمانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر آپ اس کا 53 54 55 کھول کے دیکھیں۔ اس میں کچھ اصولی باتیں آپ کو مل جائے گی۔ ان سب کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ ناموں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ مخلوق کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ مخلوق کو پکارا گیا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحیم کہہ کر بھی قرآن میں مخاطب کیا ہے۔ تو اگر کسی نے رحیم نام رکھ لیا تو وہ بالکل جائز ہے رکھنا، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ مخلوق کی طرف اللہ نے خود منسوب کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے کئی نام ایسے ہیں جو کہ خاص، جیسے کہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ مخلوق کا نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے، جیسے کہ عبد الاحد، اکیلا، یعنی کہ واحد، احد، اکیلا، اور اس کے علاوہ جیسے کہ صمد، کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ وہ صفاتی نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص مخلوق کے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ ہاں، رکھ سکتے ہیں عبد کے ساتھ، اور عبد آپ بولیں گے نہیں، لہذا اس حساب سے علماء نے جو اپنا متفقہ فیصلہ دیا ہے، فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 54 55 آپ کھول کے دیکھیں۔ اس میں صاف لفظوں میں یہ بات مل جائے گی کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، ان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے نام رکھنا بغیر عبد کے، ان کی ذرا میں تھوڑی سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، یہ نام مخلوق کا نہیں رکھ سکتے۔ الرحمن، یہ بھی نام مخلوق کا نہیں رکھ سکتے۔ القدوس، یہ بھی مخلوق میں سے کسی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ الجبار، یہ بھی نام نہیں رکھ سکتے۔ المتکبر، یہ بھی نام نہیں رکھ سکتے۔ الخالق، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الباری، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ المصور، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الرازق، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الغفار، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ القہار، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ التواب، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الوہاب، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الخالق، الخلاق، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الفتاح، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ القیوم، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الرب، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ المحیط، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الملک، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الغفور، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الاحد، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الصمد، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ الحق، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ القادر، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ المحی، یہ نام بھی نہیں رکھنا۔ تو یہ وہ نام ہے، اگر آپ ان کو، یہ اللہ کے وہ خاص نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مخلوق کے نام نہیں رکھے جا سکتے بغیر عبد کے۔ یاد رکھیں، بغیر عبد کے یہ نام نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الغفار، عبد القیوم، اس طریقے سے یہ جو نام ہے، تو ان میں سے جب آپ عبد ہٹا دیں گے تو یہ اللہ کی خاص صفات ہے جو ان ناموں میں موجود ہیں۔ اللہ کی خاص صفات، جیسے کہ رازق، رزق دینے والا، خالق، یہ ساری خلقت کو پیدا کرنے والا، اس طریقے سے جو ہے صمد،
الصمد یعنی کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، الاحد اکیلا ہو، اس کا کوئی، اس کے جوڑ کا کوئی نہ ہو۔ احد کا معنی اردو میں یہی آتا ہے ایک، ورنہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ احد کا معنی وہ ہے کہ جو کسی سے بنا نہ ہو بلکہ اس نے سب کو بنایا ہو، سب اس کے محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اگر کوئی احد نام رکھتا ہے بغیر عبد کے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھے جب پکارتا ہے نا مخلوق کو، تو علماء نے یہ بھی ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات میں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی، روز قیامت اس کی پکڑ ہوگی کہ اس نے یہ نام رکھا اور پھر بغیر عبد کے پکارا۔ عبد کے معنی آتے ہیں بندہ یا غلام۔ آپ جو ہے اگر یہ کہے عبد الرحمن تو رحمان کا بندہ یا رحمان کا غلام کہا جائے گا۔ عبد الخالق تو یہ کیا کہا جائے گا؟ خالق کا بندہ یا خالق کا غلام۔ عبد الصمد یہ کیا کہا جائے گا؟ کہ صمد کا بندہ یا صمد کا غلام۔ تو یہ سب اللہ کے خاص وہ نام ہے جو صفاتی نام ہے جو مخلوق کے نہیں رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ حضرات پہلے بتا چکے ہیں اس بات کو کہ نام جو ہے رکھنے کے بعد پھر عبد ہٹا دیتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں عبد نہیں مل رہا، پین کارڈ میں عبد نہیں مل رہا، اور پھر اسی کو عرف میں لیا جانے لگتا ہے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں، اس لیے ان ناموں کو نہ رکھے، بلکہ صحابہ اکرام کے اور بہت سارے نام ہیں، عمر ہے، ابو بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام ہیں۔ 1,29,000 صحابہ ہوئے ہیں، 1,29,000 آپ کے بچے نہیں ہوں گے۔ آپ ان میں سے کسی ایک نام کو منتخب کر کے رکھ لیجئے، دنیا بھر کے نام موجود ہے۔ عبداللہ رکھ لیجئے، عبداللہ آپ رکھیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا کہ اللہ کا بندہ، تو عبداللہ آپ رکھیں گے نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عبداللہ تو کوئی بڑے بزرگ کا نام ہوگا، تو لہٰذا یہ آپ جو ہے غلط کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایسے نام رکھ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے ساتھ جو خاص ہے ان ناموں کو نہ رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے نام لینے میں بے ادبی کر دیتے ہیں، غفلت برتتے ہیں اور گناہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ آپ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، روز قیامت جب آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اس فلاں بندے کو میرے صفاتی نام کے ساتھ بغیر عبد کے کیوں پکارا تھا، اس وقت آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ میں نے جو مسائل بتائے ہیں آپ کو، فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 54 55 آپ کھول کے دیکھ لیجئے، مل جائیں گے۔ نام رکھنے میں احتیاط برتے، یاد رکھیں نام رکھنے میں احتیاط برتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔